اگر آپ کے اذہان عالیہ اگر میرے ساتھ دے، کل ہم اس جگہ تک پہنچ گئے تھے کہ ایمان صرف اور صرف عقد قلبی کا نام نہیں ہے، اقرار صرف انسان یہ کہیں اللہ ایک ہیں، صرف اسے ایمان نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی صلوات اللہ وسلم فرمایا، ایمان کی جب تعریف پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الایمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان، ایمان صرف اعتقاد رکھنا نہیں ہے بلکہ زبان سے بولنا بھی ہے، ایمان کا تقاضا ہے وہ بولیں، ایمان کا تقاضا ہے خدا کی صدا کو، آواز کو بلند کریں، جس کے لیے ہم نے کل کہا تھا وہ چاہے آپ کے محلے میں ہو، آپ کے ملک میں ہو، آپ دنیا میں ہو، حق کے لیے آواز بلند کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کے اوپر سوچنا ہوگا، ظلم کے خلاف اگر ہم نہیں بولتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنا ہوگا۔ اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی، آج بھی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ آپ کی سماعت انتہائی، جس انداز میں آپ سنتے ہیں میں شکر گزار ہوں، بغیر کسی خستگی کے شاید آپ 2-3 مجلسیں اٹینڈ کر کے اچھے علماء کو سن کے آئے ہیں۔ یقیناً میری باتیں شاید آپ کے لیے تکرار ہو، لیکن فرش اعضاء ایسا ہے وہ کچھ لے کے بغیر نہیں جاتا ہے۔ یہ حسین کی مجلس ایسی ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی اعتقادات پر مینٹین ہونا چاہیے، جو آپ جس چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی گزریں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ قوم کبھی اسٹیٹ کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ آپ کے پاکستان کی حالت دیکھیں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ناگوار واقعہ جو شمالی وزیرستان میں پیش آیا، اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے میں عرض کروں، شیعہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے۔ یا آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہاں پہ ہمارے بزرگ جج حضرات بھی بیٹھے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے وہ اسٹیٹ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟
چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ملک کی محبت، ملک کی چاہت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ملک کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حب الوطن ایماننا، یعنی محبت کرنا وطن سے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی وجہ سے آج تک کوئی شیعہ قوم، کوئی شیعہ پارٹی فوج پہ حملہ کیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح فوج کے اوپر ہوا. آج آپ ہم دیکھا 13 جوان شہید ہو گئے. ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے. یقیناً اس ملک کی حفاظت میں انہوں نے اپنی جان گنوائی ہے. لیکن آپ دوسرے مکاتب میں ذرا دیکھیں، دوسرے فقہ میں ذرا آپ دیکھیں. اچھا، یہ جو شہید ہو گئے یہ کافر تھے؟ یہ نان مسلم تھے؟ یا یہ سب شیعہ تھے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کیوں قتل کیا گیا؟ اور آپ دیکھتے ہیں جب کوئی فوجی جوان شہید ہوتا ہے، معمولاً شاید ہو سکتے ہیں کہ آپ بہت سارے فوج کی سیاست سے آپ اتفاق شاید نہ کریں، لیکن یہ جو جوان ہیں بیچارے، یہ مخلص ہیں ملک سے، یہ سرحدوں سے مخلص ہیں. یہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے، آپ کے مال کی حفاظت کے لیے، آپ کے ناموس کی حفاظت کے لیے، آپ کے اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے وہاں ہیں، لیکن ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے. خدا کا شکر ہے شیعہ سینہ تان کے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کبھی ایسے ظلم نہیں کرتے ہیں. میں نے کل عرض کیا اس کی وجہ کیا، ریزن کیا ہے؟ وہ علی کے ارشادات، وہ علی کے فرمودات، امیر المومنین کے وہ تعلیمات، آل محمد کے وہ تعلیمات جو ہمیں کبھی ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتے. یہ وہ طاقت ہے، آل محمد کی تعلیمات کی طاقت ہے. عزیزان گرامی، محمد وعلى محمد صلی اللہ. ہم نے کبھی باوجود اس کے پاکستان میں سب سے زیادہ جس قوم نے جنازے اٹھائی ہے وہ شیعہ قوم ہے. سب سے زیادہ جس قوم کے ڈاکٹرز شہید کیے گئے ہیں وہ شیعہ قوم ہے، اسکالرز شہید کیے گئے وہ شیعہ قوم ہے. لیکن کبھی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوا. کیوں؟ آل محمد نے ہمیں اتنا سنبھالا ہے، ناحق خون ہم نہیں بہاتے. آج آپ فلسطین میں دیکھیں 81 نفر کو شہید کیا، 400 زخمی ہے. آپ کی میڈیا ہی کہہ رہی ہے، ایسا ہے نہیں ہے. کوئی آواز اٹھائیں، 57 ممالک کے مسلمان کہاں ہیں؟ کہ اسرائیل کے اندر اتنی جرأت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ میں قربان جاؤں خمینی کبیر پر، کہ جس نے فرمایا تھا اگر مسلمانوں کو غیرت آ جائے ایک ایک بالٹین پانی اسرائیل پہ گرائے تو یہ بہہ جائیں. لیکن کجا ابھی اسرائیل مضبوط ہی مسلمان کر رہے ہیں. اسرائیل ٹکے ہیں مسلمانوں کی مدد کی وجہ سے. ابھی آپ دیکھیں عزیزو، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ فرش عزا آپ اور مجھے بیدار کرتی ہے. یہ مجلس ہمیں بیدار کرتی ہے، ہمیں صحیح ڈگر سے ہٹنے نہیں دیتی ہے. یہ عزاداری، اس کی قدر کیجئے. یہ نہ سوچیں یہ تھوڑی دیر آگے اب عزاداری کی نہیں. میں آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھ دوں. دولت عثمانی کا دور تھا. دولت عثمانی یعنی جہاں پر مسلمان سپر پاور تھے. اس وقت اندلس تک حکومت تھی اس مسلمانوں کی. عراق میں عزاداری کے دستے مولا امیر المومنین کے حرم میں آ رہے تھے. آیت اللہ جن کی کتابیں تقریباً 100 سال سے ہمارے نصاب ہیں، شیخ انصاری خود بیٹھ کے دستہ عزاداری کے لیے ویلکم کر رہے تھے. مجتہد مرجع جہاں ہے.
تو آپ یہاں پہ بھی ہے نا، جب آپ کے عاشور کے دن آپ کے اسٹیٹ کی طرف سے آپ کے سول انتظامیہ آ کے بڑے بڑے آپ کے جناب علی ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، کمشنر صاحب، وہ بھی آ کے باہر اس کو کر رہے ہوتے ہیں، تو حرم کے دروازے پہ بیٹھ کے آغا صاحب سے کہا کہ یہ چلو حسین قتل ہوئے، ہم مانتے ہیں یزید برے تھے، تو یہ کیا ہے پیٹنا، شور شرابہ، یہ علم، یہ زنجیر زنی، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ کیوں کر رہے؟ ہم مانتے ہیں وہ خبیث انسان تھے، اس نے قتل کیا حسین کو، فرزند زہرا کو، حسین عظیم انسان تھے، ایک حادثہ، ایک واقعہ پیش آیا، لیکن یہ صورت کیا ہے؟ تو آغا صاحب نے عجیب ہی جملہ کہا کہ ہم نے ایک دفعہ دھوکہ کھایا، دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ کب دھوکہ کھایا؟ ہم نے غدیر پہ دھوکہ کھایا، ہمیں غدیر کو بھی عاشورہ کی طرح منانا چاہیے تھا، تم یہ غدیر کو اتنا بدل دیا۔ واقعاً عزیزو مسلمانوں، میں آپ سے 10 بستہ اپیل کرتا ہوں، پیغمبر نے اپنی زندگی کا یا اپنی زندگی کی سب سے بڑی تقریر یا سب سے بڑا خطبہ غدیر پہ دیا، جو 3 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ ابھی مشکل سے ایک صفحہ نہیں ملتے ہمیں غدیر کے خطبے میں، اور ہمارے مسلمانوں کے پاس تو صرف ایک جملہ من کنت مولاہ فہذا علی، ہمیں اس کے علاوہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی ایک جملے کو بھی پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اسی ایک جملے کو پہلے تو پوری جو ہے نا خطبہ ختم کر دیا گیا، وہ 3 گھنٹہ پیغمبر نے جو اتنے اصرار کیے تھے علی کی ولایت کے لیے، وہ ختم کر، ایک جملہ بچا، یہ ایک جملہ۔ اب یہ اب صحاح ستہ میں آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ اب اس کو ہٹا تو نہیں سکتے ہیں، اس کا منکر بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اب کیا کریں؟ اس کے لیے جو ہے نہیں، معنی میں تھوڑا سا کرتے ہیں۔ یہ جو مولا ہے نا، من کنت مولا ہو، یہ مولا ہے پیغمبر، درست ہے غدیر میں ایسا ہوا تھا، پیغمبر نے یہ جملہ کہا ہے، جملے کا منکر نہیں ہے، لیکن یہ اعلان کیا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ خدا کے لیے یار انصاف کرو، انصاف کرو۔ اس گرمی کی تپش، اور حاجی تو ہوتے سب گنجے، گرمی اتنی شدت سے، آگے جو گئے اس کو بلایا جاتا ہے، جو پیچھے اس کو آگے بلایا جاتا ہے، ایک تاریخ میں ایک عجیب ممبر بنایا جاتا ہے، اس میں کہا کہ علی میرے دوست ہیں، یہ کوئی معقول لگتا ہے؟ یہ حالت ہوئی در اہل بیت پہ جو ظلم ہوا عزیزان گرامی، علی کے جو حق غصب ہوا، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں جب حقیقی جھکنے کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کافر کے دروازے پہ جھکنا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، بھئی یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اس کے سامنے جھکیں گے نہیں، جب تک تم مطیع محض نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن عجیب یہ ہے، مطیع محض بھی ہو گئے ہیں، مطیع محض ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے سامنے بیٹھے، پھر بھی راضی نہیں ہے، سونے کا ہار پہنایا ہے، سونے کی جہاز دی ہے بھائی، پھر بھی راضی نہیں ہے، اور راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے مسلمانوں، یہ قرآن کے خلاف تھا جو تم نے کیا۔ ایمان عزیزان گرامی، کوئی کسی کے سامنے اگر جھکتا ہے نا، وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر حقیقی ایمان نہ آ جائیں، وہ سارا مفتی کہاں چلا گیا جو اتنے فتوے لگاتے تھے؟ ابھی وہاں تو فحاشی اڈے کھل گئے، وہاں پہ جوے کے اڈے کھل گئے، یہ سب جائز ہو گیا۔ کہاں پر؟ خادمین حرمین شریفین جہاں رہتے، جہاں پہ وحی کی سرزمین ہے۔ عزیزان گرامی، اس ایمان کی حفاظت کریں۔ ادعا کرنا آسان ہے واللہ، ایمان کے ادعا کرنا بہت آسان ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں مومن ہیں، ہم اعلان کر سکتے ہیں ہم مومن ہیں، اور کرتے بھی ہیں، اور قرآن نے انہی لوگوں کے لکھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ایمان لے آؤ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان لے آؤ۔ کہ ایمان کی کچھ اور حقیقت ہے، بس ایمان کچھ اور ہے، ادعا سے نہیں ہوتا ہے۔
کذبت ثمود بطغواہا. آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھ دوں. یہ میں مجبور ہوں اس بات کو ایمان کے حقائق پر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں. قوم حضرت صالح پیغمبر. جوانوں عزیزوں، صالح پیغمبر وہ نبی ہے جو 16 سال کی عمر میں نبی بنے. جب 16 سال تھے اس وقت خدا نے قوم سمود میں مبعوث میں رسالت کیا حضرت صالح کو. وہ نبی بنے 16 سال کی عمر میں. عجیب. سورہ مبارکہ شعراء میں تفصیل سے ہیں اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں، اور سورہ شمس میں بھی ہے. واللہ پیغمبر گرامی اسلام کا جملہ ہے، دعاء الوالد لولدہ کا دعاء الانبیاء لامتہ. والدین کی دعا اولاد کے لیے انبیاء کی دعا کی طرح ہے. جوانوں، امتحان کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، اور کہیں نہ جائیں، ماں باپ کے قدموں میں گر جائیں. اچھا، ماں باپ دو طرح سے دعا کرتے ہیں. ماں باپ دو طرح سے دعا کرتے ہیں. ایک جب آپ مطالبہ کرتے ہیں اماں دعا کر لینا، امی دعا کریں، ابو دعا کریں، بابا جی دعا کریں، تو دعا کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار دعا کرتے ہیں آپ نے کچھ بولا نہیں ہے، آپ اس طرح سے خدمت کرتے ہیں نا، ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. آپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے، آپ نے نہیں کہا دعا کریں، آپ نے کام ایسا کیا دل سے دعا نکلتی ہے تو خدا بندہ عالم اس کی دعا رد نہیں کرتا. عجیب ہے عزیزو جوانو، عجیب ہے واللہ. ماں باپ جو دنیا سے گزر چکے ہوں وہ زندہ بچوں کے لیے قبر سے دعا کر سکتے. اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ماں باپ، لیکن زندہ اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور اگر والدین کو بلا دیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں قبر. میں کراچی میں میرا وہ جوانوں کے لیے یونیورسٹی کے لڑکے تھے، ان کی ورکشاپ میں میں درس دیتا تھا. میں نے ان سے کہا میں آج ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں گھر میں، آپ لوگ کرو گے؟ کریں گے؟ ہاں سر. سخت ہے، مشکل ہے، کرو گے؟ ہاں جی آپ کریں گے. اور یہی ہے میرے جوانوں کے لیے بھی. آج اس مجلس میں آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، انہوں نے کہا صاحب ہم کریں گے. آپ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جب گھر جائیں تو اپنی ماں کے جو ہے نا جا کے قدموں کا بوسہ لے لیتے، جا کے ماں کے قدم کو چوم لینا. چومو گے؟ سب نے کہا جی چومو. سخت ہے، جھکنا پڑے گا. کوئی بات نہیں آغا صاحب. پھر میں نے کہا پس چونکہ آپ لوگوں نے کہا چومیں گے تو اس کا ثواب بتا دیتا ہوں. یہاں پر روایت ہے سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی سے فرمایا من قبل رجلی امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ. جو اپنے ماں کے قدموں کا بوسہ لیں گویا کہ اس نے در کعبہ کا بوسہ لیا. ارے جوانوں، اس وقت 12 14 15 لاکھ روپے لگتا ہے جا کے در کعبہ کے بوسہ لینے کے لیے. وہاں جا کے بھی نہیں لے سکتے. حجاج سے پوچھے جو ابھی آئے ہوئے، کیونکہ در کعبہ بہت اونچا ہے، ہاتھ مشکل سے جاتا ہے. تیرے گھر پہ کعبہ جانے کے سوا تیرے در پہ ہی. اچھا پھر جب ہم نے کہا اگلے دن میں ہم نے بچوں سے پوچھا بھائی سچ بتاؤ کس کس نے اس کام کو انجام دیا، کس کس نے اس کام کو انجام دیا؟ ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا، آغا صاحب میں نے کیا. میں نے کہا سچ بتاؤ کیا ہوا، جو کچھ ہوا وہ بتا دو. آغا صاحب میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن آئی، دروازہ کھولیا. میں نے کہا امی کہاں ہیں؟ کہا امی اپنے کمرے میں. میں امی کے کمرے میں گیا، دروازہ نوٹ کیا، امی اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی. مجھے اجازت ملی، میں گیا، اور جو امی بیڈ پہ لیٹی تھی میں جا کے میں نے امی کے قدموں کا بوسہ لیا. تو میری ماں اٹھ گئی. اٹھنے کے بعد نہیں معلوم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بہن نے کہا کیا ہوا؟ بہن نے بھی رونا شروع کیا. پھر ابو آ گئے، پوچھا کیا ہوا؟ آج مجتبیٰ نے میرے پیر چھو لیے. میں نے اس سے پوچھا آپ نے کیا فیل کیا؟
کہا مولانا صاحب مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک اتنی سکون، اتنا آرامش۔ 2 دن کے بعد مجھے کسی خاتون نے فون کیا، آغا میں ڈاکٹر فلان خاتون بات کر رہی ہوں، میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو فون کیا۔ میں نے کہا کس بات کا شکریہ؟ کہا میرا بچہ کبھی کبھار میرا نہیں سنتا تھا، لیکن کل جو بچے نے کام کیا میں اس بچے کا عاشق ہو گیا ہوں، اس نے میرا قدم چوما۔ میں نے کہا آپ اس رسول کا شکریہ ادا کرو جس نے ہمیں ایسے تعلیمات دی۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، خدا کی قسم گھر کو بہشت بنایا جا سکتا ہے۔ گھر کو ہم کب؟ اطاعت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے۔ ایمان اگر آ جائیں تو یہ سب ہوگا۔ اگر آپ کے سوسائٹی میں کوئی غلط ہو رہا، خاموش رہیں گے تو عذاب سے نہیں بچیں گے، عذاب سے نہیں بچیں گے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ معجزہ الہی، یقیناً اللہ کے ہادی، اللہ کی معجزات کو جھٹلا دینا یہ عذاب کا سبب بنتا ہے، یہ انسان کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ بالکل ایسا ہی تھا حسین ہادی کے۔ نہ صرف معجزات انبیاء جھٹلائے گئے، بلکہ حسین پیغمبر کا معجزہ تھا۔ عزیزو، یہ وہی حسین تھا۔ پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسین کو آتے ہوئے دیکھا حسین گر گئے، پیغمبر نے خطبہ چھوڑا، خطبہ چھوڑ کے گئے، حسین کو اٹھا کے ممبر پہ لے کے آئے، کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین، اسے پہچانو، اس کو پہچانو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ عزیزو، پہچان لیا حسین کو پہچان لیا، لیکن حسین کو کیسے پہچانا؟ حسین کو اپنے نانا کے روزے پہ بھی رہنے نہیں دیا۔ عجیب ہے، خدا کی قسم پیغمبر نے حسین کو عجیب طریقے سے بیان کیا۔ کسی جنگ سے تھکے ہارے آئے تھے پیغمبر، ام سلمہ سے کہا ام سلمہ میں تھوڑی دیر استراحت کرتا ہوں، کسی کو میرے حجرے میں آنے نہیں دینا۔ تھوڑی ہی دیر گزرے تھے، اتنے میں امام حسین کو 4 سال کا بچہ تھا، امام حسین آ گئے، سیدھا نانا کے حجرے میں جانا چاہتا۔ ام سلمہ نے روک دیا، کہا بیٹا نہیں، آپ کے نانا نے روک دیا ہے۔ تو حسین ایک جملہ کہا مجھے بھی روک دیا ہے، کہا مجھے بھی روک دیا ہے۔ کتنا اعتماد تھا۔ یہی آواز، حسین واپس ہو گئے، لیکن پیغمبر کے کان تک حسین کی آواز آئی۔ پیغمبر کے سر پہ امامہ نہیں ہے، جسم پہ ردا نہیں، حسین کو ڈھونڈ کے باہر ہے، کہاں گئے میرے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ جس کو بھی 40 پہ جانے کی تمنا ہے، سب بلند سے کہے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی خدا ہمارے سلام ہو حسین کی اولادوں پر۔ عزیزوں، کن اولادوں پہ سلام بھیج گئے؟ میں مجبور ہوں، یہ نقل ہوا ہے تاریخ میں، حسین کی ایک بیٹی فاطمہ صغریٰ شاید مدینے رہ گئی تھی۔ ہمارے سلام اس بچی پر۔ صغریٰ کی تمنا تھی کہ میں بھی بابا کے ساتھ کربلا جاتی۔
لیکن میں بیوی سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں بیوی آپ کی بہن سکینہ کربلا گئی تھی. اگر آپ سکینہ سے پوچھ لیں سکینہ بتائے گی کربلا میں کیا گزرا. اگر نہ بتائے سکینہ کے گوشوارے دیکھ لیں.